صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے یہ محمد رسول اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کشا صورت دل ربا سیرت، اس کو تصنیف کرنے والے شام کے عظیم محدث اور عاشق رسول، بڑے پائے کے عالم دین، محقق اور مدقق، پرلے درجے کے عاشق رسول شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمہ اللہ کی تصنیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور مبارک خصائل اور عظیم شمائل کے موضوع پر نہایت یہ ایک شاندار اور بہترین دستاویز ہے۔ مصنف نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق و محبت اور عجیب روحانی اور وجدانی کیفیات کو اس کتاب میں سمو دیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ یقیناً ہر قاری کے لیے نہایت ضروری بھی ہے اور دل و دماغ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے بھی موزوں اور بہترین ہے۔ اس میں سے میں مختصراً ایک روایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفائی اور ستھرائی کو کتنا پسند فرمایا کرتے تھے، اور جو النظافت من الایمان فرمایا گیا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، یہ صرف فرمایا ہی نہیں گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا اس کا اہتمام بھی فرمایا ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو حکم ارشاد فرماتی تھی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ پہلے اس پر خود عمل پیرا ہوتے تھے۔ جامع ترمذی کے اندر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب یحب الطیبہ نظیف یحب النظافہ کریم یحب الکرامہ جواد یحب الجودہ فنظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود۔ بے شک اللہ عز و جل پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، صاف ہے اور صفائی کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے اور کرم کو پسند فرماتا ہے، وہ جواد ہے اور جود و سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو اور یہود کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ پاک ہے یعنی نقائص، آفات اور عیوب سے پاک ہے۔ یہ عربی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ قبلہ سید محمد حسین ساجد الہاشمی القادری صاحب نے کر کے گویا کہ اس کو چار چاند لگا دیے ہیں، اور یہ امت مسلمہ پر ان کا بڑا احسان ہے۔ پاک کو پسند فرماتا ہے یعنی ایسے حلال کو پسند فرماتا ہے جس کی اصل معلوم ہو اور واضح طور پر شریعت سے ثابت ہو، ہیلوں اور شبہات سے دور ہو۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پر النظیف کا اطلاق حدیث پاک میں آیا ہے، کسی بھی عالم دین نے اس اسم کو اللہ جل جلالہ کے اسماء شریفہ میں ذکر نہیں کیا۔ یہ مشاکلت یعنی ہم شکل ہونے کے طریق پر واقع ہے۔ پہلے علماء کرام نے اسے ازواج کا نام بھی دیا ہے، اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نظیف یہ قدوس کے معنی میں ہے، جواد کی واو، جواد کی واو پر زبر ہے، شد نہیں ہے، یہ جواد ہے، جواد نہیں ہے۔ تو یوں علماء کرام فرماتے ہیں
بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کتنا صفائی کو خود پسند فرماتے ہیں، اور پھر صرف آقا کریم ہی نہیں، رب کریم کی ذات بھی صفائی کے ساتھ کتنی محبت فرماتی ہے کہ وہ خود پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، وہ صاف ہے، صفائی کو پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے سینوں کو صاف رکھو اور یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ جتنا ہو سکے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مساجد، مدارس، اپنی لائبریریوں، اپنے گھروں کے سینوں، جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی صفائی اور ستھرائی کا